الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 26واں پارہ سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کا یہ بابرکت اور باسعادت مہینہ جس کے اندر عید الاضحیٰ بھی ہے، جس کے اندر ایام تشریق بھی تھے، جس کے اندر قربانی بھی تھی اور جس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت بھی تھی، اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، داماد رسول، عشرہ مبشرہ میں شامل، جامع القرآن، ناشر القرآن، داعی القرآن، حافظ قرآن، سابقین اولین کے مصداق، بیر روما کو خریدنے والے اور مسلمانوں میں وقف کرنے والے، ذو النورین لقب پانے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین اور ذو البشارتین ہے۔ ذو النورین
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، تو کائنات کے شروع سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہو کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہو سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، کہ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، کہ انہوں نے 2 مرتبہ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فیملی سمیت مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طریقے سے ان کو ذو البیعتین بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کے اندر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ رب العزت ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کر رہا ہوں، چونکہ نبی کا خواب یہ سچا ہوتا ہے۔ صحابہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پھر جو ہے عمرے پہ جانا چاہیے۔ 1400 صحابہ کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ساتھ چل پڑے عمرے کی نیت سے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے، مشرکین نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا، عمرہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر قاصد بنا کر بھیجا، جاؤ مکہ والوں سے آپ مذاکرات کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہمارا مقصد جنگ اور قتال نہیں ہے، ہم یہاں پر صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کر واپس چلے جائیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے تو مکہ والوں کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہت سارے احسانات بھی تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت جس طرح مشہور تھی، اسی طریقے سے یہی جود و سخا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لانے کے بعد بھی تھی۔ تو مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ آ گئے ہو تو آپ مکہ کا بیت اللہ کا طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی کی محبت اتنی تھی، اتباع رسول اتنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود طواف نہیں کر لیتے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عشق اور جذبہ جب مشرکین نے دیکھا تو بہت غصے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا کہ ہم آپ کو واپس جانے نہیں دیں گے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تفشیش ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا عثمان کے ساتھ، اور ایک خبر بھی مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا،
نبی کو جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں خبر نہ دے اس وقت تک نبی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور کہا کہ اس ہاتھ پر وعدہ کرو، بیعت لو، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے واپسی نہیں جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام کا آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ بیعت ہو رہی تھی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ اپنے ہاتھوں کو ان ہاتھوں کو اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے، آج یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام کو بتانا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ یہ فضیلت ابو بکر کو نہیں ملی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت ابو بکر کے بعد ہے۔ یہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں ہوئی، اگر حاصل ہوئی ہے تو صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ مل کر بیعت لے رہے تھے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرما دیا اللہ کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور پھر اس وقت جب یہ بیعت ہونے لگی، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ یقیناً اللہ رب العزت ایمان والوں سے راضی ہو چکے ہیں جب آپ ایمان والوں سے درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس سے ایک مرتبہ اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ وہ دین کو چھوڑ چکے تھے، وہ اللہ کے منظور شدہ نہیں تھے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی رضامندی کی مہر لگا دی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ جو اس وقت موجود تھے اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کو مقام ملا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مفسرین نے لکھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے۔ اشداء علی الکفار اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا رعب کفر پر اتنا تھا، دشمن پر اتنا تھا کہ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ رحماء بینہم اس آیت کا مصداق مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو بڑے رحم دل تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس آیت کے مصداق بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی۔ اس آیت کے مصداق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے
متعدد احادیث مبارکہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے قریب میں، اور پھر فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی شخص ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا، تو فرمایا کہ وہ شخص سے جو جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا کہ ایک آدمی کو جو اپنے سر کے اوپر چادر لپیٹ کر جا رہا تھا، مقنع فی الثوب، وہ چادر پہنا ہوا تھا۔ میں دوڑا ہوا گیا اور اس کی چادر کو اٹھا کر دیکھا تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تینوں صحابہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارا اور فرمایا اسقط احد، احد رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عثمان، لعل اللہ یقمصک، اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے خلافت کی ایک قمیص، ایک کرتا پہنائیں گے۔ اشارہ تھا کہ آپ کو خلافت ملے گی، اور کچھ لوگ پھر آپ سے اس خلافت کو، اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ تم اتارنا نہیں، تم اس وقت جو ہے ڈٹ جانا، اس وقت صبر کر لینا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی گویا کا اشارہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی اور پھر آپ نے وہاں پر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے اوپر بیٹھ گئے، ٹانگیں لٹکا کر تاکہ کچھ ٹھنڈک حاصل کی جائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم باغ کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں اجازت نہ دوں اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون ہے، تو اس نے بتایا کہ میں ابو بکر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ فی الجنہ، اس کو آپ اندر آنے کی اجازت دیجیے اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے دائیں طرف کنویں پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، اتنے میں دوبارہ دروازہ بجتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو آ کر بتایا کہ عمر اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ان کو سنا دی، پھر دروازہ بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ دوبارہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ تو فرمایا کہ عثمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، علی بلویٰ تصیب، ساتھ میں یہ بتا دو کہ ان پر تکلیفیں آئیں گی اور مصائب ان کے اوپر آئیں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھے، حضرت عمر فاروق آپ کے بائیں طرف بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ محدثین نے یہاں سے 3 باتیں اخذ کی ہیں۔ ایک تو یہاں سے خلافت کی ترتیب معلوم ہوئی کہ خلافت پہلے ابو بکر کو ملے گی، پھر عمر کو ملے گی، پھر عثمان کو ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہاں سے معلوم ہوئی کہ پہلے ابو بکر کا انتقال ہوگا، پھر عمر کا انتقال ہوگا اور پھر عثمان کا انتقال ہوگا۔ اس سے تیسری بات اور بھی معلوم ہوئی، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہاں سے ایک بات اور اخذ کی، وہ یہ کہ ابو بکر اور عمر کی قبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنے گی اور عثمان کی قبر آپ کے سامنے بنے گی۔ آج جو لوگ مدینہ منورہ سے ہو کر آئے ہیں، جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، اگر انہوں نے اس بات کو غور کیا ہو، اس بات پر انہوں نے توجہ دی ہو کہ آقا کا روضہ مبارک جب شام کو سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، مغرب کے وقت آپ کے سایہ یعنی روضہ کا جو سایہ ہے اس کا سایہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر سیدھا ٹھہرتا ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر جہاں بنے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوئے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث کے اندر بہت سارے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فتوحات ان کے دور کے اندر ملی، وہ بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ان کا انتقال ہوا، ان کو شہادت جب ملی، اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل پر تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا سن 35 ہجری کے اندر، اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ فتوحات کثرت کے ساتھ پھیل رہی تھیں۔ خراسان افریقہ کے علاقوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، کثرت کے ساتھ فتوحات حاصل ہو رہی تھیں۔ رومیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی شکست دی، حتیٰ کہ وہ بحری جنگ جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور کہا کہ میری امت کے لوگ ایک بحری جنگ لڑیں گے اور اس وقت جتنے لوگ اس لشکر کے اندر موجود ہوں گے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر لڑی گئی ہے۔ جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کا مقابلہ ہم زمین کے راستے سے نہیں کر سکتے تو اب دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، بحری یعنی سمندر کے سے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسلام کے اندر سب سے پہلا بیڑی بحرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا۔ ادھر رومیوں کی تعداد، انہوں نے بیڑا کتنا بڑا تیار کیا، اس بیڑے کے اندر 600 چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں۔ اتنا بڑا لشکر وہ لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے، لیکن مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن قوت ایمانی اور جذبہ اتنا مضبوط تھا، مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر بھی رومیوں کو شکست دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یعنی فتوحات ان کے دور کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جب مل رہی تھی، عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے مسلمانوں کو روب اپنایا ہوا تھا منافقین میں سے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ سن 35 ہجری کا دور تھا، اکثر صحابہ کرام حج پر گئے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام سرحدوں پر موجود تھے، مدینے کے اندر صحابہ کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو باہر نکلنے نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعہ پڑھنے تک نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر 40 دن تک ان کے لیے کھانا پینے کا انتظام نہیں تھا، جو کچھ گھر کے اندر تو وہی کھایا، روزے رکھتے تھے، گھر کے اندر مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جب 40 دن گزر گئے تو 40 دن کے بعد خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواب میں کہا کہ عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ تم نے کھولنا ہے۔ جمعے کا دن تھا، عصر کے قریب 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت ہی مظلومانہ طور پر بے دردی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، الف لام میم سے شروع کیا، جب
چھٹے پارے پر پہنچتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر پہنچے تو اس وقت یہودیوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا، آپ کا خون قرآن پاک کی اس آیت پر جا کر گرا۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی مجاہد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی اور آ کر دے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام آپ دیکھیے کہ اس وقت قیامت کے دن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت اور ان کے اس جذبے کو دیکھیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے خلافت کی قمیص اتارنی نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے، دیگر صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ مدینہ الرسول ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ نبی کے ہجرت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی انسان کا خون مدینے کے اندر بہے۔ اگر یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں تو میں شہادت کو قبول کر لوں گا، لیکن میری وجہ سے کسی کا خون بہے یہ نہیں چاہوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ شہادت دی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جذبہ، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق، آپ کے جود و سخا، آپ کی حیا وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔